اگر اسی طرح چلے گورنمنٹ بھی کام کرے مگر پرائیویٹ ڈیولپر کو جب تک سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو شارٹ فال ہے اس کو اوور کم کرنا ذرا مشکل ہوگا. وقاص ملک صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ گھروں کے شارٹ فال پر بات ہو رہی ہے, ورٹیکل اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے, پرائیویٹ ڈیولپر بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جی رضوان بھائی, جیسا کہ ہارون صاحب نے فرمایا اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ لاہور کو 7 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ہر سال لاہور کی آبادی میں جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی کہ ہم لوگ اتنے زیادہ گھر, لینڈ کیونکہ ایکسپینسو ہے, اس کے ساتھ اس کے اوپر جو کنسٹرکشن کرنے ہیں, اور 5 مرلے کا گھر منیمم آپ کو 15 ملین سے کم لاہور کی کسی بھی ایک نارمل اور اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ہے اس سے کم نہیں مل سکتا. اور 15 ملین کے اماؤنٹ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے وہ اس کو پے کرنا. اور اس شارٹ فال کو جو سب سے زیادہ افیکٹو اس ٹائم پہ جو لاہور میں, پنجاب میں جو ٹرینڈ آیا ہے ہائی رائز بلڈنگز کا, اور جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائی رائز پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ نہیں ہوئے, ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹس کو اس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا ہے. ہم لوگ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر سے نکل کے ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہائی رائز بلڈرز کی طرف ہم لوگ آئے ہیں, لیکن اس میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی چاہیے, لیکن گورنمنٹ ان میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے. کیا چیزیں چاہیے؟ لائک آپ دیکھ لیں ٹیکس دنیا کے ہر ملک میں لیا جاتا ہے اور ہمارے سے بہت زیادہ لیا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت ساری فیسیلیٹیشن بھی کی جا رہی ہوتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عادت کے ساتھ ٹیکس لینا بھی ہے اور ساتھ ڈرانا بھی ہے. تو ٹیکس آپ ضرور لیں, آپ اپنی مگر فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ فیسیلیٹیٹ کریں, آپ اس میں ڈرائیں نہ, تاکہ ہم لوگ اپنی ہنسی خوشی اس ٹیکس کو جو ہے وہ پے کریں. ہم لوگ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم لوگ ان کا پریشر بھی برداشت کرتے ہیں, پھر ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ FBR کی طرف سے نوٹسز بھی آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم خود ہی اپنی جو ہے وہ اکانومی کو جو ہے وہ بٹھانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہارون صاحب آپ کیا کہیں گے اس بالکل یہ جو ٹاپک ہے کہ جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں ڈیولپرز اور بلڈرز دینا چاہتے ہیں ٹیکس, گزشتہ کچھ پروگرامز میں بھی مجھے کچھ بلڈرز نے یہ کہا کہ یار ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ لیں مگر ہمیں کوئی بدلے میں فیسیلیٹیٹ کریں, NOC کا پروسیس آسان کریں, کنسٹرکشن میٹیریل یہ ایک ایسا گھوڑا جس کو کوئی لگام ہی نہیں ہے, یہ بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ جو میٹیریل کاسٹ ہے اس پر قابو ڈالا جائے, اس پر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل, اب اگر میں پچھلے 2 سال میں صرف دیکھوں نا تو کنسٹرکشن کاسٹ کم از کم 80 to 100% بڑھ گئی. مثلا ایک گھر جو پہلے 1 کروڑ کا بن رہا تھا وہ 1.80 سے لے کر اب 2 کروڑ میں بن رہا ہے. اچھا اب اس کے اندر اگر یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ سسٹم کسی بھی طرح سے چل نہیں پائے گا. اچھا ہارون بھائی, اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے آسان اقساط پر اپارٹمنٹس اس طرح گھر دیے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج پھر بن جاتا ہے, پھر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. اسی طرف آنے لگا تھا کہ دیکھیں جب اتنا زیادہ فرق ہوگا تو پھر یہ چوک کرے گا سسٹم. مثلا ایک ڈیولپر ہے ہائی رائز, اس نے کہا میں آپ کو یہ ایکس اماؤنٹ میں چیز دوں گا, 100 روپے میں دوں گا, کنسٹرکشن شروع ہوگی, وہ ٹائم لائن پہ بھی ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اگر وہ جاتے جاتے اس کو 1.80 کی 1.70 کی پڑ گئی, اس کی کنسٹرکشن کاسٹ چلیں 150 ہی ہوگی, 100 کی, وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ سسٹم چوک ہو جائے گا. جو بائر ہے وہ کہے گا بھائی میری تو کیپیسٹی نہیں تھی, میں تو 100 روپیہ دینے کے لیے تھا, میں نے اس کو مینیج کیا ہوا تھا, آپ 110 تو کر سکتے ہیں, 150 میں کیسے دوں؟ تو ان چیزوں کو پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, اس انفلیشن کو روکنا پڑتا ہے اور اس کو گورنمنٹ میں کام کرنا ہے. اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کتنا بڑا سیکٹر ہے, کورونا کے دنوں میں امریکہ, اٹلی, یورپ جیسے ملکوں نے جن کے حالات خراب ہو گئے, ہماری پاکستان کے اتنے حالات خراب نہیں ہوئے اکانومی کے, ویسے بھی اس کی جو واحد ایک چیز تھی وہ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تھی, جس پہ ایمنسٹیز آئیں, گورنمنٹ نے ایسے فیصلے کیے اور اس نے پورے سسٹم کو, اکانومی کو سنبھال لیا. یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے.